السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کے توفیق اور فضل سے کتاب کا انشاءاللہ آغاز کریں گے، قدوری کتاب کا۔ سب بچیاں توجہ سے سبق کو سماعت فرمائیں، توجہ سے بات کو سنیں، پھر اس کے بعد اس کو اچھی طرح یاد بھی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے۔ الحمد للہ، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے، رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ والعاقبۃ، اچھا انجام ہے، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے۔ اچھا انجام ہے للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے۔ اچھا انجام ہے للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے۔ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اس عبارت کا بھی ترجمہ سماعت فرما لے۔ اور درود و سلام اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور درود و سلام اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ والصلاة والسلام علی رسولہ، اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وآلہ، اور آپ کی آل پر، واصحابہ اجمعین، اور تمام کے تمام صحابہ پر، اور آپ کے تمام صحابہ کرام پر، اور آپ کے تمام صحابہ کرام پر، اور آپ کے تمام صحابہ کرام پر۔ قال الشیخ الامام الاجل الزاہد ابو الحسن احمد بن محمد بن جعفر البغدادی المعروف بالقدوری۔ عبارت کی طرف توجہ کریں۔ قال الشیخ الامام الاجل ابو الحسن احمد بن محمد بن جعفر البغدادی المعروف بالقدوری،
قال فرمایا الشیخ الامام شیخ وقت پیشوائے دین الامام پیشوائے دین الاجل بڑے مرتبے والے الاجل بڑے مرتبے والے الزاہد دنیا سے بے رغبت الزاہد دنیا سے بے رغبت. دوبارہ ترجمہ سن لیں. قال الشیخ فرمایا شیخ وقت الامام پیشوائے دین الاجل بڑے مرتبے والے الزاہد دنیا سے بے رغبت ابو الحسن احمد بن محمد بن جعفر بغدادی نے المعروف جو مشہور ہے بالقدوری قدوری سے جو مشہور ہے قدوری سے المعروف جو مشہور ہے بالقدوری قدوری سے. امید ہے ترجمہ سب کو سمجھ آیا ہوگا. اب بیٹے اس خطبہ میں کچھ الفاظ ہیں ان کی مختصر میں وضاحت کرتا ہوں. سب سے پہلے لفظ آیا الحمد للہ رب العالمین. الحمد حمد کا معنی آتا ہے تعریف کرنا. حمد کا معنی آتا ہے تعریف کرنا خوبی بیان کرنا. آگے لفظ ہے عالمین یہ جمع کا صیغہ ہے. اس سے پہلے رب کا معنی آتا ہے پالنے والا. عالمین جمع کا صیغہ ہے مفرد اس کی عالم آتی ہے. اس کا معنی آتا ہے جہان یعنی جتنے بھی دنیا میں جہان ہے تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے. تمام جہانوں کو پالنے والی ایک اللہ کی ذات ہے جو ہر ایک کی اللہ پرورش فرما رہے ہیں. اس سے آگے والعاقبۃ للمتقین. اس جملے کا ترجمہ ہے کہ ڈرنے والوں کے لیے اچھا انجام ہے. متقین یہ جمع کا صیغہ ہے. اس کا مفرد آتا ہے متقی. اور تقوی جو ہے تقوی یہ وقایتن سے مشتق ہے. تقوی جو ہے وقایتن سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہے اپنے آپ کو بچانا. اور بعض اور تقوی کی تعریف کی ہے گناہوں پر اصرار نہ کرے یعنی بار بار گناہ نہ کرے گناہوں سے بچے. گناہوں پر اصرار نہ کرے اور اپنی عبادتوں پر غرور نہ کرے. گناہوں پر اصرار نہ کرے بچے گناہوں سے اور اپنی عبادتوں پر فخر نہ کرے غرور نہ کرے. جو اپنی عبادت پر غرور نہیں کرتا اللہ کی توفیق سمجھ کے عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ مرتے دم تک یہ صرف ہم سب کو نصیب فرما دے. تقویٰ کا ایک مطلب یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جو مکمل اتباع کرتا ہے جو مکمل اتباع کرتا ہے یعنی ان کی اتباع کرنے کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کی مکمل اتباع کا نام تقویٰ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی مکمل اتباع کا نام تقویٰ ہے. یعنی ہماری زندگی نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو، تو یہ تقوی کے مفہوم میں داخل ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور عام مفہوم تقوی کا کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اور تقوی کے بہت سارے فوائد و برکات بھی ہیں، مختلف انعامات اللہ نے تقوی کے قرآن پاک میں ذکر بھی کیے ہیں۔ تو بہرحال تفسیر کے میں کسی آیت کے تحت انشاءاللہ تقوی کے متعلق مزید تفصیلات پڑھ لیں گے۔ تو والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام ہے تقوی والوں کے لیے۔ تو عبارت کا مطلب یہ ہوا، اس عبارت کا والعاقبۃ للمتقین جو عبارت، اس کا مطلب یہ ہوا جو لوگ متقی ہیں، جو لوگ متقی ہیں، اور تقوی کی وضاحت کر چکا ہوں، جو لوگ متقی ہیں آخر کار وہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب رہتے ہیں۔ جو لوگ متقی ہیں آخر کار وہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہتے ہیں، آخر کار وہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب رہتے ہیں۔ آگے ہے والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، درود و سلام ہو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، وہ اصحاب اجمعین، اجمعین کو مانا ہے تمام، اور تمام صحابہ پر۔ اب یہاں پر لفظ ذکر کیا صلاۃ، شروع میں صلاۃ جو لفظ ہے نا، الصلاۃ، صلاۃ کا معنی آتا ہے دعا، صلاۃ کا معنی آتا ہے دعا، صلاۃ کا معنی آتا ہے دعا۔ لیکن اگر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، صلاۃ کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو، تو پھر معنی ہوگا رحمت کرنا۔ اگر صلاۃ کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو، اگر صلاۃ کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو، تو اس کا معنی ہے رحمت کرنا۔ اور اگر صلاۃ کی نسبت فرشتے کی طرف ہو، اگر صلاۃ کی نسبت فرشتے کی طرف ہو، تو پھر صلاۃ کا معنی ہوگا استغفار کرنا، بخشش طلب کرنا۔ اگر صلاۃ کی نسبت فرشتے کی طرف ہو، اگر صلاۃ کی نسبت فرشتے کی طرف ہو، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ استغفار کرنا، بخشش طلب کرنا۔ اور اگر لفظ صلاۃن کی نسبت انسان کی طرف ہو، تو اس کا معنی آتا ہے دعا کرنا، اس کا معنی آتا ہے دعا کرنا، اس کا معنی آتا ہے دعا کرنا۔ اور آگے لفظ ہے وَأَصْحَابِهِ، یہ صاحبن کی جمع ہے، اصحابہ صاحبن کی جمع ہے۔ اور اس کا مطلب اور اس کی تعریف یہ ہے کہ جن حضرات نے ایمان کے ساتھ آپ کو دیکھا، جن حضرات نے ایمان کی حالت میں، یعنی صحابی کی تعریف کہہ لیں کہ وہ صحابی جس نے ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا، وہ حضرات جنہوں نے ایمان کے ساتھ، ایمان کی حالت میں آپ کا دیدار کیا، آپ کو دیکھا، اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا، اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا، وہ تمام آپ کے اصحاب میں شامل ہیں، وہ تمام آپ کے اصحاب ہیں، وہ تمام آپ کے اصحاب ہیں۔ دوبارہ تعریف دہرانے لگا، اصحاب جمع ہے صاحب کی، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جن حضرات نے ایمان کے ساتھ، ایمان کی حالت میں آپ کو دیکھا، اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا، اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا،
وہ تمام آپ کے اصحاب ہیں، وہ تمام آپ کے اصحاب ہیں، وہ تمام آپ کے اصحاب ہیں۔ امید ہے بات سمجھ آئی ہوگی سب کو۔ توجہ سے بات سماعت فرمائیں سب بچیاں، دھیان توجہ سے سبق سنیں گی تو پھر بچوں بات سمجھ آئے گی۔ ادب کے ساتھ بیٹھا جائے، جب بھی سبق آپ سنو، کوئی بھی کتاب ہو، توجہ دھیان سے سننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرماوے۔ تو بہرحال آگے لفظ ہے قال الشیخ، الشیخ، الشیخ اس کا معنی آتا ہے قابل تعظیم آدمی۔ الشیخ، الشیخ کا معنی ہے قابل تعظیم آدمی، اور 50 سال سے جس کی عمر زیادہ ہو جائے اس کو شیخ کہتے ہیں۔ شیخ ایک قوم بھی ہے، وہ اور چیز ہے، یہاں اس قوم کا ذکر نہیں ہو رہا۔ تو الشیخ یہ عربی والا شیخ ہے، الشیخ۔ تو الشیخ کا معنی قابل تعظیم آدمی، اور جس آدمی کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو جائے اس کو شیخ کہتے ہیں۔ اور کبھی علم و فضل کے اعتبار سے قابل تعظیم آدمی کو بھی شیخ کہتے ہیں، جو علم میں بڑے اونچے درجے کا مالک، بہت اللہ نے علم سے نوازا ہے، اور اس کو بھی اس کی علمیت کی بنا پر اس کو بھی بعض شیخ کہہ دیتے ہیں۔ اس بڑے عالم کو شیخ صاحب سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ تو کبھی علم و فضل کے اعتبار سے قابل تعظیم آدمی کو بھی شیخ کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے، یہ جو نا یہاں سے عبارت قال الشیخ الامام الاجل ابو الحسن، یہاں سے جو عبارت ہے، یہ عبارت امام قدوری رحمہ اللہ کی نہیں ہے، یہ عبارت امام قدوری رحمہ اللہ کی نہیں ہے، بلکہ قال الشیخ سے لے کر آخر تک، یعنی المعروف بالقدوری یہاں تک جو عبارت ہے امام قدوری رحمہ اللہ کے کسی شاگرد کی ہے، یعنی کسی شاگرد کی یہ عبارت ہے، امام قدوری رحمہ اللہ کی یہ عبارت نہیں ہے۔ کیونکہ مصنف جو ہوتا ہے وہ تواضع کی وجہ سے صرف اپنا نام ہی لکھتے ہیں، تو اس لیے یہاں سے جو عبارت ہے قال الشیخ الامام الاجل، یہاں سے آخر تک جو عبارت ہے یہ امام قدوری رحمہ اللہ کی نہیں، بلکہ ان کے کسی شاگرد کی ہے۔ ان کے کسی شاگرد نے ان الفاظ کے ساتھ اپنے استاد کو مخاطب کیا، اپنے استاد کا تذکرہ کیا اس نے۔ الامام جو لفظ آیا اس کا معنی ہے جس کی اقتدا کی جائے اس کو امام کہتے ہیں۔ الامام کا معنی جس کی اقتدا کی جائے اس کو امام کہتے ہیں، جس کی اقتدا کی جائے اس کو امام کہتے ہیں۔ الاجل اس کا معنی آتا ہے بزرگ، جلیل القدر، بزرگ، یہ اس کا معنی ہے۔ الزاہد، الزاہد، اور جو قدوری کتاب کے جو نسخے ہیں وہاں پر الزاہد کا لفظ موجود ہے، اس نسخہ میں الزاہد کا لفظ نہیں لکھا گیا۔ آپ الاجل کے بعد الزاہد کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں، تو اگر الزاہد کا اضافہ ہو یا کسی بچی کے پاس کتاب ہے اس کی کتاب میں الزاہد کا لفظ لکھا ہوا ہوگا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نسخے میں یہاں ذکر نہیں کیا، بعض نسخوں میں الزاہد کا لفظ آتا ہے، تو الزاہد کا معنی آتا ہے نیک پرہیزگار، نیک پرہیزگار۔ تو بیٹا یہ خطبہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ اب اگلے درس میں ہم باضابطہ آگے کتاب مزید شروع کریں گے، مسائل کتاب الطہارت، تو اس کو اچھی طرح یاد کر لیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک دین کے ساتھ وابستگی نصیب فرماوے، اور 100% دین پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔